الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، کل بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، حج کا اہم ترین یہ رکن بھی ہے اور دن بھی ہے، اور حج کے فرائض میں سے بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن کے متعلق فرمایا کہ حج تو عرفہ کا ہی ہے، عرفہ کا نام ہے، عرفہ کا یوم عرفہ یہی حج ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس کا وقت زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک پورا وقت گزارنا یہ واجب ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا وقت گزارنا یہ فرض ہے، تھوڑا سا وقت گزارنا یہ فرض ہے۔ اب اس وقت یوم عرفہ کی جو خصوصیات میں سے ہے، وہ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں یہ تو قبولیت اور مانگنے کا دن ہے، جتنا انسان مانگ لے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن آج کل عموماً یہ دیکھا گیا ہے، عمومی طور پر آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ تھوڑی سی دیر تو مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور تھوڑا سا کوئی ذکر و اذکار کر لیا، اور اس کے بعد پھر جناب اعلیٰ عصر تک، عصر کے بعد سے تو بالکل ان کی گپیں شروع ہو جاتی ہیں، بات چیت گفتگو ادھر ادھر کی۔ اتنا قیمتی وقت صرف اور صرف اپنی گفتگو اور ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ شاید پتہ نہیں دوبارہ زندگی کے اندر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ انتہائی اوقات ہیں جس کو ضائع کرنا یہ ہماری سب سے بڑی کیا ہے، بدقسمتی اور بد نصیبی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس دن کی خاص عبادت کیا ہے؟ وہ خاص عبادت یہی ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ عرفات کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کیا کیا تھا، وقوف کیا تھا، وہاں پر جبل رحمت بھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العرفۃ کلھا موقف الا بطن عرانہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو عرفات کے میدان ہے یہ ساری کی ساری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تو یہاں پر آ کر ٹھہر گیا ہوں، باقی ساری جگہ جو ہے یہ اس میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہاں ایک جو وادی عرانہ ہے اس میں نہیں ٹھہرنا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وادی عرانہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر مسجد نمرہ کی دیوار قبلہ کی طرف اس سے پیچھے جتنا علاقہ ہے وہ یہی وادی شروع ہو جاتی، وہاں پر اگر کوئی ٹھہرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آج کل جو سعودیہ گورنمنٹ ہے اور شرطے ہیں، وہاں کے جو پولیس سیکورٹی والے ہیں، وہاں پر حجاج کرام کو نہیں کھڑے ہونے دیتے، وہ واپس پیچھے میدان کی طرف ان کو کیا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے خالی ہے، یہاں پر جتنا مرضی کوئی بیٹھا رہے اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور تو اہم ترین یہاں کی جو چیز ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آدمی مسجد نمرہ کے اندر آ جائے اور امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کرے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، اسی طرح اکٹھا پڑھے، ظہر اور عصر کو اکٹھا ایک ہی وقت میں ان کو ادا کیا جائے گا۔ وہاں پر پہلے امام خطبہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی پھر عصر کی نماز کیا ہے، پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات میں ذکر کر دوں جو کیا ہے کہ وہاں پر یہ بہتر تو حضرات محدثین اکرام رحمہ اللہ نے اور فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت 2 نمازوں کو اکٹھا کریں گے جب آپ امام کے پیچھے، وہاں کا جو مقرر کردہ گورنمنٹ کی طرف سے امام ہے، وہاں پر جب آپ پڑھیں گے جو نمرہ مسجد کے اندر ہے تب آپ نے اکٹھی کرنی۔ اور اگر جیسا کہ ظاہر ہے وہ مسجد نمرہ بہت بڑی جگہ نہیں ہے، وہاں تو میرے خیال سے کوئی 1، 1.5، 2 لاکھ میکسیمم اتنے افراد آ سکتے ہیں پورے ساتھ کا میدان ملا کر، اس سے زیادہ نہیں۔ اور باقی جو نا والا 30-35 لاکھ کا جو مجمع ہے وہ خیموں کے اندر اور اپنے اس میں اندر ہوتا ہے، اپنے خیموں کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہاں پر وہ اپنے طور پر نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا وہاں پر الجھنا نہیں ہے، کسی قسم کا الجھاؤ نہ کرے، بحث و مباحثہ نہ کریں۔ ہم وہاں پر بحث و مباحثہ کے لیے نہیں گئے، وقت بڑا قیمتی ہے، تو وہاں پر کیا کریں، ظہر کی نماز کو اپنے وقت میں اور عصر کی نماز کو اپنے وقت میں کیا کریں، ادا کریں۔
دو نمبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات جس پہ سب سے زیادہ وہاں پر بحث ہوتی ہے کہ وہ جناب والا کہ جی آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، بس یہ حج کے اس میں 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں اور اکٹھے کر کے پڑھی ہیں، لیکن حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مدینہ منورہ سے چل کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر کے اندر تھے، مسافر تھے، مسافر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، ورنہ حج کی کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ حج کی وجہ سے کیا کیا جائے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں باقی حضرات خلفائے راشدین میں سے جو وہاں سے آتے تھے تو پڑھتے رہے، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر کے مقابلے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر پوری ہی کیا پڑھی، نماز پڑھی۔ اس لیے وہاں پر بحث و مباحثہ کے اندر نہیں پڑھنا، اور اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے جس کو حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اب حج کی فلائٹیں جا رہی ہیں، اگر کوئی آدمی جناب والا یہاں پر آج کل چلا گیا اور مینا جانے سے پہلے یعنی 7-8 ذی الحجہ کو مینا میں جانے سے پہلے اگر اس کے 15 دن مکہ مکرمہ کے اندر پورے ہو گئے تو یہ آدمی مقیم ہے، اس کو جناب والا کیا کرنا ہوگا، مکہ اس کا قیام 15 دنوں کا، تو وہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی پوری نمازیں پڑھے اور جناب مینا وغیرہ کے اندر بھی پوری نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو جناب والا مکہ مکرمہ مینا جانے سے پہلے اس کے 5 دن 10 دن 15 دن سے کم بنتے، 10 دن بن گئے، 12 دن بن گئے، حتیٰ کہ 14 دن بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اگر مینا کے اندر جا رہا ہے تو اب جناب والا یہ آدمی چونکہ مسافر ہے، یہ ادھر جا کر کیا کرے گا، سفر کی وجہ سے کیا قصر پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو قصر پڑے گا، امام کے پیچھے امام نے اگر اپنی 2 پڑھی ہیں تو یہ بھی کیا 2 پڑھے، اگر امام 4 پڑھ رہا ہے تو یہ پھر امام کی اتباع کے اندر کیا پڑے گا، 4 پڑے گا۔ آپ اس میں الجھنا اور بحث و مباحثہ کرنا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اور اس کا حاصل وصول کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں یہ حج کے 9 ذی الحجہ کے متعلق فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب یہاں پر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے گا، غروب آفتاب کے بعد اب یہاں کا حکم یہ ہے کہ اب آپ نے نماز ادھر نہیں پڑھنی۔ اب نماز کدھر پڑھنی؟ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے واپس جاؤ تو مشعر حرام کی طرف، مشعر حرام مزدلفہ کے اندر جو پہاڑ ہے اس کا نام مشعر الحرام ہے، اور جس کو جبل قزح بھی کہا جاتا ہے، آج کل اس کو جبل قزح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خالی میدان ہے، یہاں پر حجاج اکرام نے آ کر رات گزارنی ہوتی ہے، حجاج اکرام یہاں پر آ کر رات گزارتے ہیں، اور یہیں سے پھر شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں وغیرہ کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹ آؤ اور اس مزدلفہ کے اندر آ جاؤ، ٹھیک، مشعر حرام کے اندر آ جاؤ، تو اب یہاں پر آ کر تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، مشعر حرام کے اندر آ کر یہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ پر مزدلفہ کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے جبل قزح، یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر، کہ یہ مزدلفہ ساری کی ساری ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن جو وادی محصر ہے یہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ یہ وادی محصر یہ کچھ ایک تھوڑا سا ایک کھلا سا میدان ہے، وہاں پر انہوں نے آج کل لگا کر اس کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے لشکر آ کر ٹھہرا تھا اور بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے جب آیا تھا، اور یہاں پر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے عذاب آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے وہ ابابیل نما پرندے جو آئے تھے اور آ کر اس پر کیا ہے کنکریاں برسائی تھی، وہ یہ جگہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ تعالی سے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر ابرہہ کے اوپر عذاب آیا تو اس جگہ کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ تو آج بھی وہاں کی جو سعودیہ گورنمنٹ ہے اور وہاں کے جو شرطے ہیں، یہ چونکہ جگہ کم ہوتی ہے مثال کے طور پر یا لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر آ کر لوگ کوشش ہوتی ہے یار یہ خالی کھلا سا میدان ہے، یہاں پر پڑاؤ کر لو، تو شرطے وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو
اب جناب علی مزدلفہ کے اندر آ کر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو خاص طور پر فرمایا فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب تم نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادھر مزدلفہ کے اندر آ کر پڑھنی ہے، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور یاد رکھیے گا چونکہ یہ شریعت کی طرف سے ایسا حکم ہے، اگر ہم نے عرفات سے نکلتے ہوئے یا عرفات کے اندر مغرب کی نماز پڑھ بھی لی حجاج کرام نے، تو یاد رکھیے گا ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ مزدلفہ کے اندر جا کر کیا ہے پڑھنی ہے۔ اب چاہے آپ رات دیر تک کیوں نہیں چلے گئے، رات دیر کیوں نہیں ہو گئی، تو تب بھی آپ نے جس وقت مرضی پڑھیں، فجر سے پہلے جناب اعلیٰ آپ نے نماز کیا کرنی ہے، مزدلفہ کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب کی نماز، پھر اس کے بعد کیا پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر چونکہ حجاج کرام ظاہر عرفات سے نکلتے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جنہیں مزدلفہ جانا ہوتا ہے، تو اب یہ مزدلفہ کے اندر کیا کہتے ہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے جو گورنمنٹ سکیم کی طرف جاتے ہیں ان کو ٹرین کی سہولت مل جاتی ہے تو یہ تو جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پیدل چلتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بسوں کے اوپر جاتے ہیں۔ جو خاص طور پر بسوں پر جاتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، ظاہر ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہوتی ہیں، اور بس کو آگے جگہ ملے گی تو وہ وہاں سے کراس کر کے جائے گی نا، آگے جگہ ہوگی نہیں تو وہ اگلی بس چلے گی تو وہ چلے گا، اگلی بس نہیں چلے گی تو وہ رکی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر حجاج کرام پھر کیا کرتے ہیں، وہ بس والوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس بس والوں کے ساتھ کیا ہے، الجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں وقت کھلا ملا ہوا ہے۔ اب جناب اعلیٰ عموماً انسان جناب اعلیٰ بسوں کے اندر ہو تو 4-5 گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ پیدل ہی چلا جائے، پیدل جلدی پہنچ جائے گا اور وہاں پر جا کر کیا پڑھ لے، نماز پڑھ لے، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو نماز ہوگی یہ قضا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب کے وقت جو نیت کریں تو کہہ کہ چلو مغرب کی قضا پڑھنا، قضا نہیں ہے، یہ کیا ہے، ادا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم جناب اعلیٰ ویسے ہی ذکر کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کی کیا دی ہے، ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِينَ۔ اب یہاں پر ایک اصول بتا دیا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے یہ اپنی طرف سے کوئی خود ساختہ نہیں مقرر کر لینا، خود ساختہ کوئی عبادت، خود ساختہ کوئی طریقہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کے اندر وہی طریقہ قابل قبول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا ہے، وہی طریقہ کیا ہے، قابل قبول ہے۔ یہ چیز ہر ایک عبادت کے اندر ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے، چاہے ہماری غمی کی ہو چاہے خوشی کی ہو، کہیں بھی ہو، طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی خود ساختہ طریقہ اپنائیں گے تو یاد رکھیے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو مزدلفہ کے اندر وہاں پر رات ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کے بعد صبح بالکل علی الصباح یعنی بالکل وقت داخل ہوتے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی جیسے اس فجر کا ٹائم شروع ہوا تب وقوف مزدلفہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ وقوف مزدلفہ کا ٹائم اصل میں فجر کی نماز جب جس وقت پڑھتے ہیں اس وقت شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی طرف کیا ہے تشریف لے گئے، وہاں پر لے گئے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ان میں سے ضعیف یا بیمار تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے سودا رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے وہ بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اور دیگر کچھ جو ضعیف اور کمزور افراد تھے ان کو اور بچوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو تم نے تھوڑا سا قیام کر لیا، دعائیں مانگ لو، اب یہاں سے تم مینا کی طرف چلے جاؤ تاکہ آگے چل کر تم نے شیطان کو کنکریاں مارنی، وہاں رش ہو جائے گا تو تم پہلے کیا ہے کنکریاں مارنا۔ گویا ان لوگوں کو جلدی جانے کی
اور منا کے اندر جلدی رمی کرنے کی ایسے افراد کو کیا ہے اجازت ہے کہ جو کیا بیمار ہوں، معذور ہوں، یا جناب اعلیٰ کمزور بوڑھے ہوں، ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیا ہے اجازت ہے۔ ورنہ عام نارملی جو آدمی ہے ان کو وہاں پر کیا ہے اپنے وقت کے اندر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے نکلے اور چلتے جائیں، اور پھر جا کر جناب اللہ شیطان کو کنکریاں کیا ہے مارنی ہے۔ اس کا تذکرہ پھر انشاءاللہ عزیز آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان